محترم سید عبدالرشید صاحب، سفیان دلاور صاحب اور اس مظاہرے میں شریک میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر اطہر متین کا گھر ہے اور کل وہ لاش ہم سب نے اٹھائی ہے اور اس کی تدفین کی ہے کہ جو نارتھ ناظم آباد میں کھلے عام صبح کے وقت میں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ پورے کراچی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ایک تسلسل موجود ہے۔ پچھلے 50 دن میں، اس سال کو شروع ہونے کے 50 دن میں 12,000 سے زائد واقعات جو چھینا جھپٹی کے، لوٹ مار کے، ڈکیتی کے، کار چوری کرنے کے، موبائل چوری کرنے کے ہو چکے ہیں اور اس میں سے 16 جانیں چلی گئی ہیں۔ یہ لوگ، یہ جوان، یہ ہم سب کے جوان ہیں۔ ہمارے گھروں سے جب بچے نکلتے ہیں تو نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ ہر شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے اہلکار جو اس شہر کراچی میں 37,000 کی تعداد میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے آدھے وہ لوگ ہیں جو صوبائی حکومت کے اہلکاروں، وفاقی حکومت کے اہلکاروں، سیاست دانوں، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی بیویوں کی، ان کے بچوں کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، بڑے بڑے سیکریٹریز کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، ایس ایس پیز، ڈی آئی جی اور آئی جیز کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ ان لوگوں کو ان سیکیورٹی سے ہٹا کر عوام کی سیکیورٹی پر لگایا جائے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، صدر، ایم این ایز اور اسی طرح سے ان کے وزراء، ان کو جب تک غیر محفوظ نہیں کیا جائے گا، کراچی کے شہری محفوظ نہیں ہو سکتے۔ جب ہم محفوظ نہیں ہیں تو تمہارے بچے بھی محفوظ نہیں ہونے چاہیے، تب تمہیں پتا چلے گا۔ تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں پروٹوکول میں جب اپنے بنگلوں کی کار پورچ کے اندر جا کر کھڑی ہوتی ہیں تو تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہاں شہریوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے یہ بات جو موجود ہے کہ رینجرز کا اختیار نہیں ہے، تو اگر کوئی کسی کو موبائل اور گاڑی چھینتے وقت گولی مار رہا ہے تو رینجرز کا اہلکار کیا یہ دیکھے گا کہ یہ میرے ڈومین میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کو اس کاروائی کا حق ہونا چاہیے کہ وہ قاتل کو گرفتار کرے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اداروں سے لڑانے کے لیے کچھ لوگ یہ مطالبے بھی کرتے ہوں گے کہ تھانوں میں رینجرز کو تعینات کر دیا جائے، آپریشن کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے آپریشن جب کیے گئے تھے تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پلان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ پولیس کو امپاور کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو اکوپمنٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی کالی بھیڑوں کو صاف کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے افسروں کی تعیناتی ٹھیک سے کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں کرپشن ہوتی ہے؟ کیوں لوٹ مار ہوتی ہے؟ اور کوئی علاقہ جس میں اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، منشیات کے اڈے چلتے ہیں، قاتل اور ڈکیت گھومتے ہیں، وہ تھانے کی عملداری سے باہر نہیں ہوتے۔ تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا نہیں چل سکتا، کوئی اسٹریٹ کرمنل نہیں پنپ سکتا۔ اس لیے ایسا جو براہ راست ذمہ دار ہوتا ہے جب وہاں پر قتل عام اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رینجرز کے ڈی جی سے بھی کہتا ہوں کہ حقائق کو قوم کے سامنے لائیں اور تاکہ بات پتہ چلے کہ ان کا اختیار کتنا ہے اور ان کے اقدامات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا سیکیورٹی کا بوجھ جو اتنی بڑی پولیس جس کے 50 ارب روپے سندھ حکومت سیکیورٹی پہ خرچ کرتی ہے، وہ عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں اور ہم پر نہیں لگ رہے۔ نہ تم ہمیں تعلیم دو، نہ تم ہمیں صحت کی سہولت دو، نہ ٹرانسپورٹ دو، نہ سڑکیں دو، نہ بجلی دو، نہ پانی دو، اور پھر حال یہ ہے کہ تم امن بھی فراہم نہیں کرو۔ اس شہر میں 37,000 پولیس اہلکار اور 73,000 رجسٹرڈ پرائیویٹ گارڈ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، سیکیورٹی بھی لوگ خرید کر استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یہ رجسٹرڈ گارڈ ہیں۔ جو رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چوکیداری نظام کے تحت تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حکومت اور ریاست کس لیے ہے جب لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے؟ اس لیے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے نکلنا پڑے گا، اپنی بیٹیوں اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے تحفظ کے لیے نکلنا پڑے گا۔ آج شہر کراچی میں 50 سے زائد مقامات پر اسی طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔
احتجاج اور دھرنے ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی اس شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کا، ماؤں بہنوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو تحفظ فراہم کرو. ہماری ماؤں بہنوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑو. اور میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں فوری طور پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ شہر جو پورے پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے یہاں پر کہاں کہاں پر لوپ ہولز موجود ہیں، ان کالی بھیڑوں کو پکڑا جائے. اور حکومت سب سے بڑی رسپانسبل ہے، سب سے بڑی ذمہ دار ہے. بھتوں کا پورا نظام ہے، جو ٹھیلے والے سے جو پولیس والا پیسے وصول کرتا ہے اس کے تانے بانے سی ایم ہاؤس تک جاتے ہیں، اوپر تک جاتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم باہر نکلے ہیں. یہ شہر کراچی کے لوگ احتجاج بھی کریں گے. میں اطہر متین اس کی مظلومانہ شہادت پر یہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. اس شخص نے جمع مردی سے دوسروں کو تحفظ دیتے ہوئے اپنی جان جانے آفری کے سپرد کی ہے. یہ ایک فرسٹریشن ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو لوٹا جا رہا ہے، پولیس نہیں آئے گی، رینجرز نہیں آئے گی، تم قانونی پیچیدگیوں میں الجھے رہو، کوئی حکومت نہیں، کوئی عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، تو بالآخر لوگ پھر قاتلوں پر جھپٹنے لگتے ہیں اور جس کے نتیجے میں جامع شہادت اس نے نوچ کیا ہے. یہ سینس آف انسیکیورٹی جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، عدم تحفظ کا احساس موجود ہے، یہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جس میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے. وہ سب بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ مراد علی شاہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ مہنگائی ہے. مہنگائی ضرور ایک فیکٹر ہے، اس پر بھی کون ذمہ دار ہے؟ جو 14 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، جو 3 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، جو 10 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں. یہ مہنگائی بے روزگاری کے ذمہ دار ہیں، یہ اسٹریٹ کرمنلز کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ مافیاز کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. ان سے نجات حاصل کیے بغیر نہ ہمیں امن مل سکتا ہے، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ ٹرانسپورٹ. بڑی جد و جہد کے لیے آئیے، جماعت اسلامی کے ساتھ چلیے. انشاءاللہ اس شہر کو ہم امن کا شہر بھی بنائیں گے، تعمیر و ترقی بھی ہوگی، تحفظ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ بڑی جنگ ہے، یہ طویل جد و جہد ہے، یہ سب کو مل کر کرنی ہوگی اور ان سب لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا جو اپنا حصہ اس قتل عام میں، اس بدہ خوری میں، اس دہشت گردی میں، بوری بند لاشوں میں اور ٹارگٹ کلنگ میں اور لوگوں کو چھینتے ہوئے قتل کرنے میں ماضی میں بھی ادا کرتے ہیں. ابھی بھی ٹک ٹک دی دم نہ کشیدم کی مزاق بنے زبانی جمع خرچ کر کے نام نہاد فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ حکومتی جماعتیں رسپانسبل ہیں اس شہر کے جو حالات ہیں. آئیے جد و جہد کو آگے بڑھائیں اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اطہر متین کو اور جتنے نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، انصاف فراہم کیا جائے. یہ سیکیورٹی جتنی بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر، وزیر اعظم، ان سب کی سیکیورٹی واپس لی جائے. ان کا تحفظ ختم کرو، عوام کو تحفظ ملنا شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.